في أحوال السعداء يوم القيامة وسورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى وفرش مرفوعة. قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. اللہ نے فرمایا مومنین کے لیے قیامت میں اونچے بچھونے ہوں گے. اب فرماتے ہیں ان کی اونچائی ایسے ہوگی جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ومسیرۃ ما بینہما 500 عام، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جو سفر ہے وہ 500 سال کا ہے، یعنی اتنے اونچے. ثم قال الترمذی رحمہ اللہ تعالی ھذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث جو ہے درجہ حسن کو تو پہنچ گئی ہے لیکن غرابت بھی ہے. وقال بعض اہل العلم معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش في الدرجات وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هكذا قال إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد وهو المصري وهو ضعيف. هكذا رواه أبو جعفر بن جرير عن أبي كريب عن رشدين به. اب علماء فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلے کا معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو درجات دیے ہوں گے ہر درجے کے درمیان میں یہ فاصلہ ہوگا، اور ہر درجے کے اندر ان کے لیے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ اونچے شان والے بچھونے بچھائے ہوں گے، یعنی ان کے درجات میں یہ فاصلہ ہوگا اور ہر فلور پہ ان کے لیے بستر ہوں گے. ثم رواه ابن ابي حاتم كلاهما عن يونس بن عبد الاعلى ان ابن وهب بن الحارث ذكره، وكذا رواه ابن ابي حاتم ايضا عن نعيم بن حماد بن وهب، واخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث حرملة عن ابن وهب به مثله. ورواه الإمام أحمد الحسن عن موسى عن ابن لهيعة حدثنا دراج فذكره. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن أبي سهل يعني كثير بن زياد عن الحسن. وفرش مرفوعة قال ارتفاع فراش الرجل من اہل الجنة مثيلا 80 سنة. اس روایت میں آتا ہے کہ ان کے فراش جو ہیں وہ اتنے اونچے ہوں گے کہ ان کی اونچائی کا فاصلہ جو ہے تقریباً 80 سال کا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسی روایات مبارکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو درجہ صحت کو بھی نہ پہنچے تو علماء اس کو نقل تو کر دیتے ہیں چاہے اس میں راوی ضعیف بھی ہوں،
اصل بات وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کوئی فاصلہ بیان نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وہ فرش مرفوعات، ان کے بچھونے جو ہیں وہ اونچے ہیں۔ اب کتنی اونچے ہوں گے اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کوئی بات نہیں کی۔ اچھی طرح بات کو سمجھیں، کیوں جو ہمارے دشمن ہیں، اعداء ہیں، منکرین اسلام ہیں، منکرین قرآن ہیں، وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر لوگوں کے دماغوں میں اسلام کے خلاف ایک تصویر بناتے ہیں کہ بھئی اتنے اونچے برونے کا کیا معنی کہ 500 سال تک آدمی چلتا رہے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا، یا 80 سال۔ تو اصل بات ایک یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک ایسی جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح معنی میں تمسک کریں تو دشمن کے پاس پھر کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اونچے بچھونے ہوں گے، بات ختم ہو گئی۔ اب اونچے بچھونے کے بارے میں بھی دو باتیں ہوں گی۔ یا تو معنی یہ ہے کہ ان کے اونچے ہونے کا معنی یہ ہے کہ شان والے بچھونے، یعنی مرتبہ و شان میں اونچے ہوں گے، اور بعض یہ ہے کہ وہ حقیقتاً بھی اونچے ہوں۔ اب اس کی تفصیل میں جب قرآن پاک کسی چیز کو مبہم چھوڑ دے، یعنی قرآن بیان نہ کرے، تو آدمی کو کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بحث کریں گے تو پھر آپ الجھ جائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن میں کئی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف جو ہے وہ اصحاب کہف کے نام پہ سورت کا نام بھی سورۃ الکہف ہے۔ اصحاب کہف کا یعنی واقعہ اتنا بڑا اہم ہے کہ ان کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں اتنا فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب وہ چند نوجوانوں کی ایک جماعت جو تھی جنہوں نے غار میں جا کے پناہ لی۔ اب اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ ان نوجوانوں کے نام کیا تھے، ان نوجوانوں کا خاندان کیا تھا، نوجوان جو ہیں وہ کہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ غار جو ہے وہ کہاں واقع تھی۔ تو قرآن ان چیزوں سے بحث ہی نہیں کرتا۔ قرآن نے آپ کو ایک واقعہ بتانا ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، وقت کے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اللہ نے ان موحدین کو 309 سال تک سلائے رکھا، اور ان میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں آیا، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ ان کی شکل میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ناخن بڑھے، جو چیز جہاں تھی اسی طرح رک گئی۔ تو اللہ نے یہ اپنے بندوں کی کرامات کا اظہار فرمایا ہے، ورنہ آپ خود اندازہ کریں نا کہ آدمی 2-4 ہفتے اگر حجامت نہ بنائے تو بال کتنے بڑھ جائیں گے، ناخن کتنے بڑھ جائیں گے۔ وہ تو 309 سال گزر گئے۔ اگر ان کے ناخن بڑھ جاتے یا ان کے بال بڑھ جاتے تو 309 سال میں وہ کہاں پہنچتے۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ بالکل ان میں کوئی تغیر ہی نہیں آیا۔ اللہ نے یہاں قرآن میں یہ مسئلہ سمجھا کے ہماری آنکھیں کھول دی کہ اللہ چاہے تو زندہ انسان کو اتنی لمبی نیند عطا فرما دیں کہ وہ زندہ ہے لیکن سویا ہوا ہے۔ وہ زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آئی،
اور وہ سویا ہوا ہے، اور ایسا اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ سورج کی روشنی حسب ضرورت آتی ہے، لیکن ان کو تپش محسوس نہیں ہوتی۔ اور اتنی لمبی مدت سونے میں لازمی بات ہے کہ دیکھو نا، رات کو آدمی دائیں سوتا ہے لیکن آدھے گھنٹے کے بعد بدل جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ بھی ہم نے انتظام کر دیا کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کو بدل دیتے۔ ایک تو یہ ہوا کہ اللہ اپنے توحید والوں کی حفاظت فرماتے ہیں، دوسرا ان بزرگوں کی کرامات ظاہر ہوئی کہ 309 سال تک سو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اب جناب قرآن نے باقاعدہ واضح کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو پوچھنے لگے کم لبثتم، بھائی کتنی دیر ہم سوتے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہو سکتا ہے ابھی ایک دن پورا سوتے رہے، یا انہوں نے کہا نہیں پورا دن تو نہیں، جب ہم سو رہے تھے تو سورج اوپر تھا، اب سورج نیچے آیا ہے، مانا یہ ہے کہ بس اتنا ہم سوئے ہیں۔ بعد میں کہنے لگے کہ بھائی کیوں جھگڑتے ہو، 2 گھنٹے سوئے 10 گھنٹے سوئے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب جانتا ہے کتنے سوئے۔ بس جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، جتنا سوئے تھے سو گئے، اٹھ گئے۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اب ایک آدمی کو پیسے دو، وہ شہر میں جائے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آئے، کیونکہ جب تک سوتے رہے تو بھوک لگی نہیں نا، نہ بھوک نہ پیاس۔ اب دیکھو نا روزہ رکھتے ہیں آپ، بعض ملکوں میں 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، لیکن سو گیا آدمی تو سونے میں کیا بھوک لگے گا۔ اب جب آنکھ کھلی تو اب بھوک لگے، کہا جی بندہ بھیجو اور جا کے کوئی اچھی چیز، پاکیزہ چیز، حلال چیز، طیب چیز لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو ان کو غار میں کھانا بھی تو پہنچا سکتے تھے، وہ قادر تھے اس بات پہ، لیکن میرا مولا اس قصے کو بھی تو عالم میں لانا چاہتے تھے نا۔ اب وہ جب پیسے لے کے آیا، اس نے جا کے کھانا خریدا، اس کو پیسے دیے، اس نے پیسے دیکھے، اس نے کہا کون ہو بھائی تم؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تو 300 سال پہلے کا کوئی نوٹ ہے، اور وہ تو حکومتیں بدل گئی، ملک بدل گئے، نوٹ بدل گئے، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ کو خزانہ چوری کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے نہیں، ہم تو مسافر ہیں، غار میں سو گئے، ہمیں تو پتہ چلتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تاریخ تو پڑھو نوٹ پر۔ اب جا کے راز کھلا کہ وہ تو 309 سال سوتے رہے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ دکھانا تھا کہ ہم چاہیں زندہ کو سلا دیں اور اس میں کسی قسم کا تغیر نہ آنے دیں، نہ اس کو پیاس لگے، نہ بھوک لگے، نہ اس کی شکل میں تغیر آئے، نہ بال بڑھیں، نہ کپڑے پھٹیں، نہ ناخن بڑھے، جیسے سوئے تھے ویسے اٹھ بیٹھے۔ اسی میں اشارہ کر دیا میرے مولا نے کہ اگر ہم زندہ انسانوں کو ایک غار میں اتنی لمبی مدت سلا کے رکھ سکتے ہیں تو قبر میں بھی تو ہم اپنے بندوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ قبر کی غار میں بھی ہم جس کو چاہیں آرام سے سلا دیں، اور اس میں کوئی ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہ آنے دیں، اور اس کی یہ تو اللہ نے نیند کی مثال دکھلا دی، ادھر اللہ نے موت کی بھی مثال دکھلا دی کہ اللہ کے ایک پیغمبر گزرے، ایک بستی کو دیکھا،
بستی اجڑ چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، ہر چیز فنا ہو گئی ہے، حیران کھڑے ہیں، کہتے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہتے ہیں کمال ہے بھی، یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اب اس کو اللہ جانے اللہ پاک کیسے دوبارہ زندہ فرمائیں گے؟ یعنی انکار نہیں، کیفیت میں بات ہو رہی ہے، وہ تو نبی ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر تم بھی مر جاؤ، موت آ گئی۔ کتنا؟ 100 سال گزر گیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اب 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ فرما دیا، جب زندہ ہوئے اللہ نے فرمایا کتنی مدت گزر گئی؟ انہوں نے کہا اللہ میاں یہ دن پورا یا آدھا دن گزرا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہیں آپ تو 100 سال کے لیے فوت ہو گئے تھے، 100 سال صدی گزر گئی۔ اور یہاں بھی دیکھ لو کہ موت کے بعد بھی اللہ نے کچھ نہیں بدلنے دیا، نہ کپڑے بدلے، نہ شکل بدلی، نہ جسد بدلا، کوئی تبدیلی آتی تو یہ تو نہ کہتے نا کہ ایک دن گزرا ہے۔ تو اللہ اپنی قدرتیں دکھلانا چاہتے ہیں، تمہیں اس مسئلے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بندہ کون تھا، وہ بستی کہاں تھی، اس کا نام کیا تھا، یہ قرآن کا مقام نہیں ہے۔ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے، قرآن جغرافیہ کی کتاب ہے کہ وہ ان چیزوں سے بحث کرے۔ قرآن تو ہمیں ایک دلائل دیتا ہے کہ میں چاہوں فوت ہو گئے، لیکن 100 سال تک ان کو میں نے کچھ نہیں بدلنے دیا۔ چلو یہ سوتے تو رہے نا، سو گئے، موت آ گئی۔ حضرت سلیمان کو تو کھڑا رکھا، سلیمان علیہ السلام آسے پہ ٹیک لگا کے نماز پڑھے، وہی روح قبض ہو گیا، فوت ہو گئے، کھڑے ہیں۔ اب جنات آتے ہیں دور سے دیکھتے، او سلیمان علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کام کرو کام کرو، آئیں گے تو پھر چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ اب جناب اتنا عرصہ گزر گیا، انہوں نے کہا ابھی سلیمان علیہ السلام تو تشریف لاتے تھے، کام دیکھتے تھے، اتنی مدت گزر گئی ہے وہ مسجد سے آ ہی نہیں رہے۔ جب دیکھتے ہیں تو وہ کھڑے ہیں اسی نماز کی کیفیت میں۔ فلما خر تبینت الجن، اب اللہ نے حکم دیا دیمک کو کہ سلیمان علیہ السلام کے آسے کی جو لکڑی ہے نا، اس کو تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرو۔ لکڑی دیمک کھاتی گئی، عصا کمزور ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اچھا جن بھی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے آگے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ لکڑی جو ہے نا، عصا جو ہے، اس کو دیمک نے کھایا ہے، اور دیمک نے کھایا ہے 2 انچ، تو کتنی مدت گزر گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک دیمک جو ہے ان کو تو 100 سال سے بھی زیادہ گزر گیا، ہم تو رل گئے پتھر اٹھا اٹھا کے۔ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ میرے محبوب اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو وہ رگڑے کھاتے رہتے، عذاب مہین بھگتتے رہتے۔ تو جب ان کو اپنا پتہ نہیں ہے تو تمہیں غیب کی خبریں کہاں سے لا کے دے دیتے ہیں؟ علم غیب تو اللہ، بس اللہ کو اتنی مقصود تھا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ کو پتا۔ نام کیا تھا؟ اللہ کو پتا۔ اب لوگوں نے ان کے نام تلاش کیے ہیں، اور کہ بھئی ان کے یہ نام تھے، اور بعض لوگوں نے تو ماشاءاللہ پیر حضرات ہمارے جو ہے نا بزرگ، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے،
انہوں نے تو ماشاءاللہ وہ طویل بنا دیا ہے کہ اصحاب الکہف کے نام لکھ کر جس کو جن ہو اس کو دکھاؤ تو جن حاضر ہو جاتا ہے۔ مجھے خود ایک پیر صاحب نے کہا، میرا دوست تھا، ایسے بات چل پڑی، میں نے کہا یار ٹھیک ہے، میں جنوں کو مانتا ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جن انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن یہ کہ جن آ گیا اور حاضر ہو گیا، ہم اس کو بلا لیتے ہیں، ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگا جی میں پھر ابھی جن کو بلا کے آپ کو دکھاؤں؟ میں نے کہا مجھے آپ ہی کافی ہیں، جن دیکھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے میرے لیے؟ میں نے کہا حضرت آپ ہی کافی ہیں، میں نے آپ کو تو دیکھ لیا، تو گویا سمجھے کہ جنوں کے باپ کو دیکھ لیا، جنوں کو دیکھنے کی مجھے کیا ضرورت پڑی؟ میں مانتے جو نہیں ہے؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں اللہ کے بندے، جنات کا وجود ہے، وہ تو قرآن ہے، اس کا منکر تو کافر ہے، اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سراپا آگ ہیں، یہ قرآن ہے۔ جنات نقصان بھی دیتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، جو واقعہ ہے وہ تو ہم مانتے ہیں۔ تو بہرحال یاد رکھو کہ اس قسم کی بحث میں پڑو گے پھر تمہیں دشمن کبھی جینے بھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا جناب عجیب بات ہے، 500 سال جتنا اونچا پلنگ اتنا اونچا بنانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پلنگ نہ ہوا تو 20 منزلہ بلڈنگ ہو گئی۔ تو ایسی باتیں ضرورت کیا؟ جب قرآن نے نہیں بیان کیا بات ختم۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں لے جائیں گے اپنی رحمت سے انشاءاللہ تو دیکھ لیں گے، بس ابھی جتنا اس نے بتایا ہے اتنا ہمارا ایمان ہے، بس اس سے زیادہ بحث ہی نہ کرو۔ سارے قرآن مقدس نے اصحاب کہف کا نام نہیں لیا۔ اچھا جو حضرات ان کا نام لیتے ہیں وہ بھی یہودی روایات ہیں، اسرائیلی کتابوں سے انہوں نے نام لیے ہیں، ہماری تو کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں ان کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ضرورت ہو تو اللہ بیان فرمائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ نے پورا قصہ بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر ان کا صندوق میں بند ہونا، ان کا دریا کے سپرد ہونا، دریا کا ندی میں ڈالنا، ندی کا اس کو فرعون کے گھر میں پہنچانا، فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو پکڑنا، ایک واقعہ ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی بھیجی، خبر بھیجی، اطلاع بھیجی۔ اللہ پاک نے وحی سری سے ان کے دل میں بات ڈال دی، لیکن موسیٰ کا نام کیا ہے اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کہاں سے لے آئیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر ہے لیکن نام نہیں۔ قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے آپ کی بہن سے کہا کہ بیٹی پتہ تو کرو بھائی کا جا کر۔ اماں کیسے کہاں پر فرمایا قصی ہے، اسی دریا کے کنارے پہ چلتی جاؤ، پوچھتی جاؤ، کہیں تو کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا۔ لیکن نام نہیں لیا کہ ان کی بہن کا نام کیا تھا۔ اب جناب انہوں نے ماشاءاللہ اسرائیلی روایات سے نام بھی ڈھونڈ لیے ہیں، اور یہاں بھی جو چیزیں تھیں نا، یہاں بھی پیروں کا کام چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام جس کو آ جائے نا اس کو بڑے پیسے ملتے ہیں۔ یہ علم تسخیر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نام سے نہیں ملتے، جو رسول ہے، جو نبی ہے، ان کی ماں نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اس کے نام میں اتنی برکت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے نام میں نہیں ہے۔ بس لوگ ہیں، جاہل ہیں، جدھر لگا تو لگ جاتے ہیں، بیچارے کیا کریں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اس کو علماء کہتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ،
کہ جن چیزوں کو اللہ نے خود چھپا دیا ہے تم بھی چھپا رہنا، اس میں بحث میں مت پڑو، ورنہ اللہ کے آگے کیا مشکل تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام بھی قرآن میں ذکر فرما دیتے، لیکن اللہ نے پوری سورت یوسف کا اتنا عظیم الشان قصہ ہے سارا بیان کیا لیکن نام نہیں لیا۔ جاء اخوت یوسف کے بھائی آئے، اللہ نے امرأت العزیز کا واقعہ پورا بیان فرمایا لیکن نام نہیں لیا ہے۔ ہمارے لوگوں نے تو کتابیں لکھ ڈالی ہے نا یوسف زلیخا کے نام سے، یہ نام زلیخا کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہودی روایت، کسی نے کہا رائیل نام تھا، کسی نے کہا زلیخا تھا، بھائی رائیل تھا زلیخا تھا کوئی تھا، جب اللہ نے نام نہیں لیا ہمیں کیا ضرورت ہے بحث میں پڑھنے کی؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ بات دماغ میں رکھو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت ساری ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے، اور اگر ان چیزوں میں گھسو گے اور ڈھونڈو گے تو پھر ما سوائے پریشانی کے کوئی حل نہیں ہوتا۔ اللہ بعض علوم کو چھپا دیتے، ان کے چھپانے میں حکمت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں 4 علم بڑے مشہور ہیں، کیمیا، لیمیا، ریمیا، سیمیا، یہ 4 علوم ہیں۔ سونا بنانا کیمیا لوگ بناتے، اس میں کوئی بڑی بس کوئی ایسی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ گزرے اکثیر گھر سونا بناتے تھے۔ وہ ہمارے اپنے علاقے کے ایک آدمی تھے، وہ فوت ہو گئے، بہت بڑا حکیم تھا، بہت بڑا طبیب تھا۔ تو ایک دن ایسے اتفاق سے میں نے تو نہیں دیکھا ان کو، میری پیدائش سے بھی شاید پہلے فوت ہو گئے یا اللہ عالم میں چھوٹا ہوں گا، بہرحال وہ تھا ہمارے علاقے کا۔ تو اس سے کسی نے کہا جی ہم نے سنا ہے آپ سونا بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار سونا بنانا تو کوئی مشکل نہیں، میں تو ہیرا بھی بنا لیتا ہوں، میں تو موتی بھی بنا لیتا ہوں۔ اتنا قابل آدمی تھا۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب اس کی موت قریب آئی تو اس نے بندہ دوڑایا، وہاں سے 2 میل کا فاصلہ تھا ہمارے گاؤں سے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فوراً حضرت کو لے کے آؤ، اور میرا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اللہ عالم میں 1 گھنٹہ زندہ ہوں، 2 گھنٹے زندہ ہوں، لیکن میرے پاس جو علم ہے امانت ہے وہ میں کسی کو نہیں دینا چاہتا ماں سوا حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے، چونکہ وہ عالم ہیں اور صحیح عالم ہیں اور ان کا حق ہے۔ والد صاحب بخاری شریف پڑھا رہے تھے، وہ آدمی آیا، اسے بیچارے نے بڑا رو کے چیخ کے کہا کہ حضرت تک حکیم صاحب کا آخری وقت ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، کچھ آپ کو بتانا چاہیے۔ کہا میں حضور کی حدیث چھوڑ کے اس سے سونا سیکھنے کے لیے جاؤں؟ جاؤ دیکھا جائے گا، جب وہ سبق ختم ہوں گے پھر آئیں۔ سبق پڑھاتے رہے، اور سبق ہی دوپہر کو جا کے ختم ہو گیا، فوت ہو گیا تھا، پھر صحیح ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اس علم کے بارے میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کو جمع کرو تو کیا بنے گا؟ کاف کیمیا، لام لیمیا، سین سیمیا، رے ریمیا، کل سر، یعنی یہ سب اللہ کے راز ہیں، اللہ چاہے تو کسی پہ ظاہر کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ اور اللہ والوں کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے نا، وہ تو اللہ کے دروازے سے مانگتے ہیں، وہ سونا تھوڑا بناتے ہیں۔ یہ سونا چاندی میں چکر میں پڑنے والے لوگ جو ہیں یہ تو دنیا دار ہیں، یہ کوئی دین والے تو نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ایک بات میری پلے باندھ لو کہ جس بات کو اللہ کا قرآن کھول دے آمنا و صدقنا، اور جس بات میں قرآن ابہام فرما دے، صرف واقعے کا ذکر کر دے اور آگے تفصیل بیان نہ کرے، تو آپ بھی اس میں بلا وجہ نہ الجھیں۔
ہاں جو روایات ملتی ہیں اب یہ مفسرین کرام کی اپنی جگہ تو دیانت امانت ہے کہ ان کو جو بھی ملا ان نے لکھ دیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ مخالفین کے ہاتھ میں ہتھیار آ گئے. انہوں نے کہا جی تمہاری تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے. اب تفسیر ابن کثیر میں تو ہزاروں اسرائیلی روایات ہیں، اسی لیے اب کسی نے اس کو مختصر کر دیا ہے، مختصر ابن کثیر. اس نے جتنی اسرائیلی روایات تھی وہ ساری نکال دی. بہرحال اس کی محنت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ہر کتاب سے ایسے نکالنا شروع کرو نا انشاءاللہ بچے کا کچھ بھی نہیں. اور انہوں نے کیوں نقل کیا ہے کہ آدمی باخبر رہے کہ ایسی باتیں بھی کتابوں میں ہیں. بس یہ مانا نہیں ہے کہ اس کو ہم ہر حال میں مانیں، لیکن صاحب انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ راوی ضعیف ہے. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. جرى الضمير ولا غير مذكور لیکن لما دل السياق وذكر الفرش على النساء اللاتي يزاجين فيما هي اكتفى بذلك عن ذكرهن وعد الضمير عليهن كما في قوله تبارك وتعالى إذ أرد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تبارت بالحجاب. یعنی الشمس المشہور من قولی المفسرین رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کے لیے پیدا کی، ہم نے ان کے لیے بنائی ہیں حوریں، اور وہ حوریں بھی ایسی ہیں جعلناہن ابکارا، وہ حوریں کنواریاں بھی ہیں، اور بن اپنے شوہر سے محبت کرنے والی بھی ہیں، اترابن اور ساری ہم سن بھی ہیں. یہ کن کو ملے گی؟ فرمایا اصحاب الیمین، یہ داہنے والوں کو ملے گی. اب مفسر فرماتے انا انشأناہن، انشأناہن یہ ضمیر کی طرف راجع ہوگا. فرمایا یہ ضمیر غیر مذکور کی طرف راجع ہے، پہلے اس کو ان کا ذکر نہیں تھا، لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ اس ضمیر سے مراد جو ہے الفرش والنساء. اللہ نے جب بستر کا ذکر کیا ہے تو بستر سے کنایا ہے کہ عورت جو ہے اس کو بھی تو اللہ نے مرد کے لیے بستر بنایا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کنایا کبھی انا انشأناہن، یعنی وہ عورتیں جو ان بچھونوں پر مومنوں کو ملیں گی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے. اس لیے ضمیر جو ہے اس جیسے قرآن میں آتا ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیغمبر کو شام کے وقت میں اعلیٰ قسم کی نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے اور آپ پیغمبر دیکھ رہے تھے صافنات، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب. چھپ گیا حجاب. کیا چھپ گیا؟ تو یہاں ذکر نہیں ہے لیکن مراد سورج ہے. حتی تبارت بالحجاب یعنی الشمس المشہور من قولی المفسرین. وقال الاقوش فی قولی تعالی انا انشأناہن ای اضمرہن ولم یذکرن قبل ذلک. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ضمیر تو بیان کیا ہے لیکن اس کا ذکر پہلے نہیں ہے. وقال عبید ذکرن فی قولی تعالی وَإِنَّ كَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ وقال تعالی انا انشأناہن ای اعدناہن بالنشأۃ الاخری بعد ما كنا عجائز انسا صرنا ابکارا عربا
عباد الصیبوبۃ ادنا ابکارا عربا متحببات الی ازواجہن بالحلاوۃ والظرافۃ والملاحۃ. اور حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، تو اب اس کا ضمیر بھی اسی طرف راجع ہوگا. یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نشأۃ الاخری میں جب دوبارہ پیدا کیا ہے. انسان کی جو بیویاں ہیں جو بوڑھی ہو گئی تھیں، جن کی آنکھیں چندیا گئی تھیں، اب اللہ نے جب دوبارہ پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنا دیا ہے. یعنی وہ سیب ہونے کے بعد کنواریاں ہو گئیں. اور عربن کا معنی متحببات الی ازواجہن، اپنے خاوندوں کے ساتھ محبوب. اور ایسی بیویاں حلاوت کے اعتبار سے، ظرافت کے اعتبار سے، ملاحت کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے ان میں مٹھاس بھی ان کی باتوں میں رکھی ہے. ان کی باتوں کے اندر ہنسی مذاق کا بھی پہلو ہے، اور ان کی باتوں کے اندر ملاحت، نمکینی بھی ہے، چاشنی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بیویاں بنائی ہیں اصحاب الیمین کے لیے. وقال بعض عربا اے غنجات، بعد میں فرمایا عربا کا معنی ہے خوبصورت آواز میں گانے والی. قال موسیٰ بن عبید رضی جدید کاشین سماری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انشأناہن انشاء. قال نساء اجائز کن فی الدنیا ہمشن رمسن، وہ عورتیں جو دنیا میں بوڑھی ہو گئیں، جو دنیا میں چندیا گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب ان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے تو ان کو جوان پیدا فرمائیں گے، ان کو کنواریاں بنا کے پیدا فرمائیں گے. وقال ابن ابی یاس حدثنا محمد بن عوف الحمصی حدثنا آدم یعنی ابن ابی یاس قال حدثنا شیبان جابر بن مرة سلمة بن یزید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قوله تعالی انا انشأناہن انشاء، یعنی سیدت کا اللہ تکن فی الدنیا، وہ جو دنیا میں مومن کی بیویاں تھیں اللہ تبارک و تعالی نشأ اخری میں ان کو جوان بنا دیں گے. وقال ابن عبید حدثنا مسلم مقدام قال حدثنا مبارک فزاد قال ان اتت عجوز فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ تعالی ان يدخلني الجنة. فقال يا ام فلان ان الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. قال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز. ان الله تعالى يقول انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا. اس حدیث مبارک میں آتا ہے ایک بوڑھی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. فقالت یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور اللہ سے دعا کریں ان يدخلني الجنہ، اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے. آپ نے فرمایا یا ام فلان، میں فلان کی ماں، جنت میں بوڑھی داخل نہیں ہوگی، جنت میں بوڑھیاں نہیں جائیں گی. اب وہ بیچاری رونے لگ گئی کہ ہائے میں تو ماری گئی، میں بوڑھی ہو گئی، جنت میں بھی نہیں جاؤں گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بی بی کو خبر دو کہ تم کیوں رو رہی ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم بوڑھی بن کے نہیں جاؤ گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ جوان بنا دیں گے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد. وقال ابو القاسم الطبراني حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروني قال اخبرنا سليمان بن ابي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن امه عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن قول اللہ تعالی حور عین. بی بی ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن میں حور عین جو آتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا حور بیض، مکہ حور کا معنی ہے سفید رنگ والی، عین زخام العیون شفر الحوراء بمنزلت جناح
النسر، یعنی وہ رنگ کی سفید ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی اور پلکیں ایسی بڑی ہوں گی جیسے باز کے پر ہوتے ہیں. قل تو اخبرنی عن قولی تعالیٰ کا امثال اللؤلؤ المکنون. بی بی نے پوچھا کہ حضور اللہ فرماتی ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے موتی چھپے ہوئے. سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا صفاء الدر الذی فی الاصداف الذی لم تمس الایدی. آپ نے فرمایا ان بیویوں کی جلد سے صاف ہوگی جیسے موتی سیب کے اندر ہوتا ہے جس کو کبھی ہاتھ نہ لگا ہو، اس کی کیسے چمک دمک بحال ہوتی ہے. قلت اخبرنی عن قول فیہن خیرات حسان. اللہ فرماتی ہیں کہ جنت میں مومنوں کے لیے خیرات حسان کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا خیرات الاخلاق حسان الوجوہ. اللہ اپنے مومن کو جو حوریں دے گی ان کے اخلاق بھی عالی ہوں گے اور ان کے چہروں پہ بھی جمال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی بیوی عطا فرمائیں گے. بی بی نے پوچھا اخبرنی عن قوله کأنهن بیض مکنون. اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی ہوں گی جیسے انڈا چھپا ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ قال رکتهن كركة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقي. آپ نے فرمایا بیج سے مراد یہ ہے کہ ان کی جلد جو ہے ایسے نرم ہوگی جیسے انڈے کے اندر جو ہے باریک سی چیز نرم ہوتی ہے. قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن قول عربا اترابا. بی بی نے پوچھا حضور اللہ نے فرمایا عربا اترابا سے کیا مراد ہے؟ قال هن اللواتی قبضن فی الدار الدنیا وجائز ہمسن شمتن. آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو دنیا میں بوڑھی ہو کے مر گئی ہیں، جو بوڑھی ہو چکی تھیں، چندیا گئی تھیں، خلقہن اللہ بعد الکبر وجعلہن عذارا عربا. اللہ پاک ان کو جب دوبارہ پیدا فرمائیں گے تو وہ کنواریاں ہوں گی. عربا متعشقات محببات اترابا علی میلاد واحد. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ عربا یعنی اپنے خامن سے عشق کرنے والیاں، محبت کرنے والیاں. اتراب کا معنی ان کا سن جو ہے برابر ہوگا، عمر جو ہے برابر ہوگی. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء الدنیا افضل من الحور العین. بی بی ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ نے قرآن میں جو حوروں کی صفتیں بیان کی ہیں کیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور العین جو ہے وہ افضل ہوں گی؟ چونکہ حور عین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ ان کی شان بیان فرمائی ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں حور العین، کہیں فرماتے ہیں کہ امثال اللؤلؤ المکنون، اور کہیں فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان، اور کہیں فرماتے ہیں کأنہن بیض مکنون، اور کہیں فرماتے ہیں عربا اترابا. تو یا رسول اللہ اب ہمیں کیا پتا کہ قیامت والے دن حوریں افضل ہوں گی یا مسلمان کی اپنی بیوی جو ہے دنیا والی وہ افضل ہوگی؟ قلت یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام حور العین؟ قال بل نساء الدنیا افضل من الحور العین کفضل زہارت البطانۃ. حضور پاک نے فرمایا بی بی ام سلمہ سے کہ دنیا کی بیوی جو ہے وہ حور عین سے افضل ہوگی. جیسے دیکھیں ایک کپڑے کا ظاہر ہوتا ہے ایک کپڑے کا باہر ہوتا ہے، تو جیسے باہر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت اور افضل ہوتا ہے اندر سے، ایسے جو دنیا کی بیویاں ہیں وہ زیادہ افضل ہوں گی. اور اس کے بعد میں یا رسول اللہ وابی ماذا کا کیا وجہ ہے کہ دنیا کی عورتوں کو اللہ افضل بنائیں گے؟ فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن اللہ عز وجل. انہوں نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی عورتوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں. حوروں نے تو کوئی عبادت نہیں کی نا، تو اللہ ان کو شرف عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا اور البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر. اللہ ان کے چہروں پہ نور پیدا فرما دیں گے، اللہ ان کے جسد کو ریشم کی طرح نرم فرما دیں گے. بیض الالوان سفید رنگ ہوگا، خضر الثیاب صفر الحلی،
ان کا رنگ جو ہے سفید ہوگا اور جلد جو ہے وہ ریشم سے نرم ہوگی اور ان کا اس کے بعد لباس جو ہے وہ سبز ہوگا اور سونے سے پورا بدن جو ہے وہ پیلا بھرا ہوگا. مجامرہن الدر وامشاطہن الذہب، ان کے مجامر جس میں یہ عود جلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجمرہ، وہ موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے. وامشاطہن الذہب، ان کی کنگھیاں جو ہیں وہ سونے کی بنی ہوں گی. یقولن نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن النائمات فلا نبعث ابدا ونحن المقیمات فلا نزن ابدا الا ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا. اور وہ کہیں گی قیامت میں کہ نحن الخالدات، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، اب موت نہیں آئے گی. اور ہم نرم اخلاق والی ہیں، ہم کبھی بدخلقی نہیں کریں گی اور ہم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے. نحن المقیمات فلا نزن ابدا، یہاں سے ہرگز کوچ نہیں کریں گی. اور اس کے بعد وہ کہیں گی الا ونحن الراضیات، ہم اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ راضی رہنے والی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، کبھی جھگڑا نہیں کرے گی، کبھی بدزبانی نہیں کرے گی. طوبی لمن کن لہ وکان لنا، خوش بخت ہوگا وہ جس کی ہم بیویاں ہوں گی اور خوش بخت ہیں ہم کہ ہم کو اللہ ان کی بیویاں بنائیں گے. قلت یا رسول اللہ المرض منا الزوجین والثلاث اربع ثم تموت فتدخل الجنہ يدخلون معها من يكون زوجها. اب بی بی سلمہ نے ایک سوال اور فرمایا، اس نے کہا حضور بعض اوقات بیوی جو ہے اس نے 2-3 بندوں سے شادی کی ہوتی ہے، اب قیامت والے دن وہ کس خامد کو ملے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کو جو ہے اختیار دیا جائے گا. انہا تخیر تختار احسن خلقا، اللہ ان کو اختیار دیں گے کہ اپنے ان خامدوں سے جس کو چاہو تم چن لو، تو وہ جو سب سے زیادہ خلق والا ہوگا اس کو چنیں گی. فتقول یا رب ان ھذا کان احسن خلقا معی فزوجنی ہے، اس بندے نے میرے ساتھ بڑا حسن خلق سے زندگی گزاری تھی، یا اللہ مجھے اب اسی کی بیوی بنا دے. اس کے بعد فرمایا یا ام سلمہ ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ. حضور نے فرمایا بی بی یہ دیکھ لو کہ حسن خلق جو ہے وہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں لے جاتا ہے، کہ آدمی کا خلق اچھا ہو تو گویا دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی. اور اسی لیے میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. تو حسن خلق کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی حسن خلق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں سوء خلق سے پناہ عطا فرمائے. اور جس کو یعنی عورت صالحہ اور حسن خلق والی بیوی مل گئی ہے تو اس کا گھر دنیا میں جنت ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ پیر اور استاد میں کوئی فرق ہے؟ دونوں کے پاس رہ کے دیکھ لو، فرق کا اندازہ ہو جائے گا نا. کچھ عرصہ پیر کے پاس رہو، کچھ عرصہ استاد کے پاس، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. وہ ایک جاہل آدمی نے، ہمارے ایک بہت بڑے خطیب تھے حافظ اللہ وسایہ مرحوم رحمت اللہ علیہ، نابینا تھے، ڈیرہ غازی خان کے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب، اور اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ بس وہ خطبہ شروع کرتے اور لوگ رونا شروع کرتے. اتنا اثر سوز تھا. وہ بیچارے تقریر فرما رہے تھے تو کسی جاہل نے چٹ بھیجا، ساتھ بیٹھا ہوتا تھا خادم، وہ پڑھتا تھا. اس نے کہا کہ مولانا یہ بتائیں کہ پیر کا شان زیادہ ہے یا قرآن کا شان زیادہ ہے؟ جاہل ہے، جاہل. تو حافظ صاحب مذاق بھی بڑی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی قرآن کو تو آئے ہوئے ہمارے گھروں میں 1400 سال ہو گئے، پیر کو تم 14 دن گھر میں رکھ لو، فیصلہ ہو جائے گا افضل کون ہے.
تو میرا بھائی یاد رکھو، استاد جو ہے وہ علم پڑھاتا ہے، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ پیر تو ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، اگر وہ بھی صحیح معنی میں پیر، لیکن علم تو علم ہے۔ اب دیکھیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام تھا، لیکن کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے تھے، اور کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اس کو بھی فرماتے کہ بھی ان کے پاس جاؤ، وہ عالم ہیں، مسئلہ تو وہ بتائیں گے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں علم والی فضیلت بیان کی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والا اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ حضور نے مثال دی، فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، فرمایا عالم کی فضیلت ایک عابد پیر پر، بزرگ پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا صحابی پر ہے۔ تو عالم کا کیا مقابلہ ہے بھائی؟ کہتے تھے کہ حضرت کان دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مقامات حریری کے ترجمے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام لکھا ہوگا میرا بھائی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں لکھا، لیکن کہاں سے لکھا؟ قرآن سے، حدیث مبارک سے، وہی روایات اسرائیلیہ۔ اسی طرح تو اصحاب کہف کے نام بھی کتابوں میں ہیں نا، اسی طرح اخوان یوسف کے نام بھی تو کتابوں میں ہے نا کہ اس کا نام یہودا تھا، اس کا نام بنیامین تھا، لیکن قرآن تو ان باتوں سے بحث نہیں کرتا۔ یہ تو نہیں کہ انہوں نے لکھا ہے، وہ مقامات حریری بھی تو ایک ادب کی کتاب ہے، کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ اس میں ایک قصہ آ گیا اس زمین میں آپ نے لکھ دیا، لیکن وہ بھی روایات اسرائیلیہ سے۔ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن خانہ کعبہ سے مراد اللہ کا حرم ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حقیقتاً کعبے کے اندر ہوئی تھی، اور حضرت زید کی اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی انہوں نے لکھا ہے ان سب کی پیدائش جو ہے وہ کعبے کے اندر ہوئی تھی، اللہ اعلم۔ بہرحال نہ کسی صحیح حدیث مبارک میں ہے، نہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارک ہے، یہ مختلف آثار ہیں، مختلف روایات ہیں، اور لوگوں نے اسی کو اہمیت دے دی ہے۔ بھائی اگر کعبے میں پیدائش ہوئی بھی ہو تو ہم کیا حرج ہے پھر؟ یعنی حضور کی پیدائش تو باہر ہوئی ہے، تو جو اندر پیدا ہوگا وہ حضور سے بھی افضل ہو جائے گا، اس میں کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ ایک مومن ہے، صحیح معنوں میں مومن ہے، وہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں پیدا ہوا، اور ایک آدمی ہے جو سرزمین مکہ میں پیدا ہوا، حرم میں پیدا ہوا، گھٹی اس کو زمزم سے لگائی گئی، لیکن وہ کافر ہے، تو کیا یہ جنت میں جائے گا یا وہ مومن جنت میں جائے گا جو دوسرے ملک میں پیدا ہوا ہے؟ ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا؟ تو پیدا ہونے سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ ایک آدمی ہے، پتہ نہیں پرانی بات ہے، میں تقریر کر رہا تھا، اس نے لکھا جی وہ کوئی گانے والی تھی آپ کے ملک کی کوئی مشہور مغنیہ تھی، تو اس نے لکھا جی دیکھو سبحان اللہ 27 رمضان کو وہ موت آئی اس پر، وہ تو کتنے نصیب والی تھی۔ تو نے کہا ابو جہل بھی تو رمضان شریف میں مرا ہے، مقام بدر میں ابو جہل کی موت بھی رمضان میں آئی ہے، تو بخشا جائے گا۔ جاہلوں کی باتیں ہیں، دعا کرو عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال ٹھیک ہوں، ایمان ٹھیک ہو، ورنہ حرم میں مر جاؤ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آدمی مشرک ہے، مکے میں مر جائے، مدینے میں مر جائے، کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی، قیامت سے پہلے مدینے کی زمین میں زلزلہ آئے گا، جتنے بدعتی مشرک ہیں اللہ سب کو نکال کے باہر پھینک گا۔ تو دعا کرو اللہ عقیدہ صحیح رکھے اور موت ایمان پہ آئے، پھر مکے میں آئے، مدینے میں آئے، نعمت ہے۔ رکن یمانی یمن کی طرف ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔
وضو کرنے کے بعد میں نے جرابیں پہنی ہیں تو جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے. احناف کے نزدیک مسح خفین پہ ہوتا ہے، موزے پہ ہوتا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں جرابین ثقیلین، اتنی موٹی ہوں کہ جن سے آدمی کافی دور تک چل سکتا ہو اور پانی بھی اندر نہ جاتا ہو، پھر مسح ہوتا ہے. وہ عام باریک جرابوں پر مسح کے قائل نہیں ہیں. بعض علماء جو ہیں لفظ جراب سے جو بھی جراب ہو اس پہ مسح کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر جراب پہ مسح جائز ہے. لیکن میرا بھائی یاد رکھو، دعا کرو اللہ اختلافات سے بچائے. مجھے ایمان سے کہیں حضور پاک نے مسح کیا، ہمارا ایمان ہے. اور بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی علامت میں یہ ہے کہ المسح علی الخفین، وہ موضوع پر مسح کا قائل ہو، اور اس کے بعد فضیلت الشیخین، وہ تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر عمر کو افضل سمجھنے والا ہو، وحب الختنین، اور حضور کے دو دامادوں سے محبت کرنے والا ہو، حضرت عثمان اور حضرت علی. یہ دونوں داماد ہیں. یہ تو اہل سنت والجماعت کی علامت ہے. لیکن مجھے آپ ٹھنڈے دل سے بتائیں حضور کے زمانے میں کون سی جراب تھی؟ بس یہ فیصلہ آپ مجھے کر دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا. حضور پاک نے جن جرابوں پہ مسح فرمایا ہے وہ کون سی جراب تھی؟ نیلون سے بنی ہوئی تھی، فیکٹریوں کی. یہ باریک بسل کے پردے کی طرح تھی. اگر تھی آمنا وصدقنا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم بھی تو کچھ عقل کرو نا. حضور نے جن جرابوں پہ مسح کیا کرو. کہتے جی کہ احناف جو وتر پڑھتے ہیں 3 رکعت، 3 رکعت سنت ہے. اور ہاں ایک حدیث نہیں، کئی حدیثوں میں ہے کہ یوتر بثلاثن، اوتر بثلاثن، یوتر بثلاثن، 3 وتر 3 وتر 3 وتر. اچھا حضور نے وتروں کے لیے 3 صورتیں سمجھائی ہیں یا ایک صورت سمجھائی ہے؟